اور تساں اللہ دے حکم دے مطابق ایمان اور عمل کردے رہے ہو، جس دی وجہ تو اللہ نے تانوں ظالم فرعون تو نجات نصیب فرمائی۔ اور اللہ کریم نے کتنا خاص انعام فرمایا کہ تواڈی اس قوت ایمان دی بدولت سمندر نو اللہ نے حکم فرما کے تواڈے واسطے رستے تیار فرما دیتے، اور جس ظالم فرعون دے تحت زندگی تساں بسر کر رہے ہیں، اتنے ظلم و ستم تواڈے اتے او کر رہا ہے، اس رب نے تواڈے دل نو تسکین دیون واسطے تواڈے دشمن نو تواڈے اکھاں دے سامنے تباہ و برباد فرما دیتا۔ اتنے انعامات دے باوجود تساں پھر اتنے کمزور ایمان دے اندر ہو کہ ایک بستی وچ رہن والی قوم دے نظریات عقائد ویکھ کے تساں رب دیاں ساریاں نعمتاں اور احسانات نو بھلا کے کہہ رہے ہو کہ سانو بھی انج دا معبود ملنا چاہیدا ہے جس نو اساں اپنی اکھاں نال ویکھیے، جس رب دی عبادت دا تو پیغمبر حکم دینا ہے او رب تو نظر ہی نہیں آندا، تو مزہ عبادت دے اندر تا آونا ہے جداں جس دی اساں عبادت کریے او ساڈی اکھاں دے سامنے ہوئے۔ تو اس وقت موسیٰ کلیم اللہ نے اس قوم نو فرمایا، قال انکم قوم تجہلون، بڑے سریاں دے جاہل لوگ ہو کہ تساں عام مشرکین دے عقائد نو ویکھ کے جلدی قبول کر لیا، تواڈے وچ اللہ دا پیغمبر موجود ہے، تانوں پیغمبر دی بات قبول کیوں نہیں ہوندی؟ تو اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو واضح و تذکیر فرمائی، سمجھایا۔ پیغمبر دا چونکہ منصب ہی اے ہوتا ہے کہ جتھوں بھی قوم تھڑکن لگے اللہ دا پیغمبر احکامات الہیہ دے ذریعے اس دی فوری اصلاح کرے دا۔ کچھ وقت گزرن دے بعد موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا کہ تساں فلاں مقام تے تشریف لے آؤ، کیونکہ قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے مطالبہ پیش فرمایا کہ سانو کوئی ایسا دستور اور منشور دے جس دے تحت اساں مرد دم تک اس دے مطابق زندگی بسر کریے، یعنی ایسی کوئی شریعت ساڈے سامنے پیش کر جس دی رہنمائی دے اندر اساں اپنا ظاہری باطنی اصلاح کر کے عمل کر کے زندگی بسر کریے، تاکہ کوئی بھی مذہب باطلہ
ساڈے سامنے کوئی بھی عمل یا قول پیش کرے تو کم از کم ساڈے کولو اپنے مذہب دی دلیل موجود ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست فرمائی رب دے دربار دے اندر، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تساں طور تے تشریف لے آؤ۔ جدو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو پچھے اپنی قوم دی قیادت واسطے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام نو مقرر فرما گئے اور فرمایا کہ میں کچھ دن اتھے قیام کرنا ہے، میری واپسی تک تساں انہاں دی رہنمائی کرنی ہے، اس جماعت نو سنبھال کے رکھنا ہے، اور کچھ چند جملے قوم نو سنبھال کے رکھن دے نصیحت والے بھی اپنے بھائی دے سامنے بیان فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام جس مقام تے رب نے بلایا ہے اس مقام تے تشریف لے گئے، ایک مہینہ مکمل اتھے عبادات اور ریاضات دے اندر مشغول و مصروف رہے۔ اس مہینے دے اندر اعتکاف دی حالت جو اللہ دی عبادات کردے رہے موسیٰ کلیم اللہ، اس دے اندر انہوں نے اتنی کوئی لذت محسوس ہوئی کہ انہوں دے دل دا اشتیاق اے ہائی کہ میں کچھ اور وقت بھی اللہ دے عبادات اور ریاضات دے اندر وقف کر دے وا۔ تو اللہ دی طرفوں امر بھی ایسا ہے، انہوں نے اتممناہا بعشر، 10 دن انہوں نے اور لگا دیتے اللہ دی عبادت دے اندر۔ جو قرآن نے 40 دن دی اصل حکمت بیان جو فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جداں اللہ دی عبادات اور ریاضات دے اندر معتکف ہو جائے تو اس وقت اس دی ظاہری باطنی طور تے اللہ کریم انج دی صفائی بیان فرما دیتا ہے کہ اس دا دل دا رخ ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس ایک اللہ دی عبادت کی طرف ہی ہو جاتا ہے کہ اس نو اللہ دی عبادت دے اندر اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ پھر اس دا ہما وقت دل اس طرف کشش کردا ہے کہ میں اللہ دی عبادات دے اندر ہی مصروف رہ جاواں۔ انہاں 40 دنہ دا قرآن نے ذکر نہیں فرمایا، قرآن نے ذکر فرمایا ہے 30 لیلہ، رات 3 راتاں، 30 ایام نہیں، 30 لیلہ 3 راتاں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، 10 راتاں اور گزاریا۔ تو معلوم ہویا قرآن پاک دے مطابق
اسلامی تاریخ جڑی ہے وہ قمری صورت دے اندر شروع ہوتی ہے، یعنی غروب آفتاب دے بعد مہینے دی تاریخ شروع ہوتی ہے، تے چند دن نو نکلدا ہے یا رات نو نکلدا ہے؟ رات نو نکلدا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ قرآن نے اسلامی جو مہینے مقرر یا تواریخ فرمایا ہے وہ رات تو شروع ہوتی ہے قمری حساب نال۔ ہاں دنیاوی مفادات دی خاطر شمسی تواریخ نو استعمال بھی کیتا جا سکتا ہے، ادا یہ مطلب نہیں کہ جڑا اے مہینے چلتے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی فلاں فلاں، یہ شمسی حساب نال تواریخ بنی ہوئی ہیں۔ قمری حساب نال کیا ہے؟ رجب شعبان رمضان شوال ذیقعد ذوالحج۔ دوسرے نمبر تے قرآن نے یہ ثابت کر دیتا کہ اگر قرب الہی حاصل کرنا ہوئے تو مسلمان نو کوشش کرنی چاہیے ہے کہ جتنا زیادہ وقت رات نو اللہ دی عبادت دے اندر دیندا ہوئے سی اتنا اللہ قرب الہی بھی زیادہ نصیب فرما دے سی۔ ادا یہ مطلب نہیں کہ دن دیا عبادات دا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ہوندا ہے ثواب، ایک ہوندا ہے اولا، ایک ہوندا ہے اعلی، ایک ہوندی ہے افضلیت۔ تو دن قیامت دے بارے اللہ کیا آتا؟ یزیدہم من فضلہ۔ تو سونے محمد کریم دے بارے اللہ نے کیا فرمایا؟ کان فضل اللہ علیک عظیما۔ داؤد علیہ السلام دے بارے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ ایک ہوندا ہے ثواب، ایک ہوندا ہے اولا، ایک ہوندا ہے اعلی، ایک ہوندا ہے افضل۔ ایک بندے نے قل شریف پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اینو 3 دفعہ چ پڑھو تو تانوں پورے قرآن پڑھے دا ثواب ملنا ہے۔ ایک کیسا ملنا ہے؟ ثواب ملنا ہے۔ تو ایک آدمی صرف 3 واری قل پڑھ کے پورے قرآن دا ثواب لیندا ہے، ایک آدمی الحمد تو شروع کر کے والناس تک ترتیب نال سارا قرآن پڑھتا ہے۔ یہ 2 برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جس نے 3 دفعہ کل پڑھیا انہوں ثواب ملیا ہے، جس نے مڈ تو لے کے والناس تک پڑھیا ہے انہوں رب نے اولا درجہ نصیب فرمایا۔ تو اسی طرح ہی درجہ بدرجہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس نو اگر اولا اور اعلی اور افضلیت لونا چاہتا ہے تو انہوں کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ادھ رات دے ٹائم تے میں رب نال ملاقات کیتا کرے۔ آلہ کم تو ہے جڑا بندہ 5 نمازاں دی پابندی کردا ہے، بہت بڑا اچا کم کر رہا ہے، مگر افضلیت اس نو ملتی ہے جس نو رب ادھی راتی اٹھا کے اپنے نال ملاقات نصیب فرما دیتا ہے۔ آخر ایسا کوئی درجہ تو ہے نہ رات دے وقت دے اندر کہ اللہ نے سپیشل سوڑے محمد پاک نو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور اس دی وضاحت قرآن دے دوسرے مقام تے کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. میرا سونا تیرا مقام تو اتنا بلند ہے کہ رفعنا لک ذکرک، مگر ادھ رات دے ٹائم تے اٹھی کے میری عبادت کرے سے عسا رب کا، ایک وقت ایسا آسی کہ رب تینوں مقام میں محمود نصیب فرما چھوڑنا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نو بھی اللہ کریم نے یہ جڑا 40 رات دا اعتکاف نصیب فرمایا ہے، یہ صرف پیغمبر نو اپنی رحمت دے اور قریب کرن دا ایک ذریعہ بنایا ہے. یعنی چلے دا اصل مقصد کیا ہے؟ کہیں دے قریب ہونا، اللہ دے قریب. مگر اسا مولویاں نے صوفیاں نے انہاں چلیاں نو شیطان دے قریب ہون دا ذریعہ بنا لیا. چلا کرے سی وچ بکواسات، خرافات، ایسے ایسے اوصاف تے اورات بہ کے پڑھدا ہے جس دا شیطان نو ہی پتہ نہیں ہوتا. پھر انہاں لوگاں نے بنا لیا بھئی جڑا چلا لا لیا نا، انجے سمجھو او دوہاں جہاناں چ پار ہو گیا. چلا لگا لیا ہے، مگر چلے دی اصل حقیقت جو قرآن نے دسی ہے اس کی طرف وجنا مولوی نے بھی پسند نہیں کیتا. اس واسطے قرآن نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو اسا اتھے بلایا ہے کہ یہ ساری عبادات تے ریاضات کر 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 کے ساری رحمت دے اتنا قریب ہو جائے کہ میں رب بھی ول اس نال قریب ہو کے ڈائریکٹ ہم کلام ہوگا. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام جو اے شرف صرف موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا. کیڑا؟ موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ کیوں آکھیا ویدا ہے؟ اسے واسطے آکھیا ویدا ہے کہ رب نے جداں موسیٰ علیہ السلام نال سلسلہ وحی جاری فرمایا ہے تو وچال جبرائیل امین نو بھی لے آندا نہیں ہے. ڈائریکٹ رب موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلام ہویا، بلا واسطہ ہم کلام ہویا. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام دے گھر جو روانہ ہوئے بمائے فیملی اور اپنا ریوڑ بکریاں دا لے کے آ رہے ہیں. یہ اگے آئے گا قصہ سارا. تو خیر بہرحال بیوی نو درد ذہ شروع ہو گیا، ادو بڑی سخت سردی آئی. تو انہوں نے بیوی نو آکھیا تو ایتھے بیٹھ تے مینوں ایک پاسو تھوڑا جہا چمکار نظر آیا ہے، روشنی نظر آئی ہے، میں اتھوں جا کے اگ دا پتہ کر کے آنا. اتھے روشنی جو ہے تو یقیناً اتھے کوئی آبادی بھی ہونی ہے. میں جا کے تے اتھوں کوئی انگارہ لے آندا ہاں یا کوئی اگ لے آندا، ایتھے آ کے اگ بلے سائیں تاکہ تینوں بھی سکون ملے، بچے بھی سردیاں تو بچ جاویں. تو جائے جس وقت گائے اس پاسے جو اس روشنی دے نیڑے جاویں روشنی ہور پچھا ہٹ دی جائے. چل دیا آخر کار انک بالواد المقدس طوا، مقدس وادی تک جدہ پہنچے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک سبز رنگ دا درخت ہے، مگر وہ سارے دا سارا اتنا منور تے روشن ہے کہ معلوم ہوتا ہے سارے درخت نو اگ لگی کھلیے. اگ لگن دے باوجود وت بھی وہ درخت سر سبز و شاد آوے.
بڑے حیران ہوئے، اس نے ان نیڑے ہوئے لگے وہ پیچھا ہٹ جائے، تو آخر کار بڑے حیران ہوئے۔ تو اس وقت اللہ کریم نے سڈ مار کے آخیا یا موسیٰ، جو یہ سڈ وہ کنا تے پہنچیا ہر پاسو آواز آویں لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام چفیر پھر کے ویکھن لگ گئے کہ آواز تو آئی ہے مگر دیوان والا نظر اللہ دی کوئی ایک سمت تے ہے نہیں۔ اللہ جو سڈ مارے تو ہر پاسو ہی آواز آنی آئی۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، انی انا اللہ، اے تینوں کوئی ہور سڈ نہیں پہ مریندا، میں اللہ تینوں سڈ مار رہا، انا ربک، میں تیرا رب ہاں۔ تو اس وقت بھی جدا رب نے کلام فرمائی ہے تو وچال جبرائیل نہیں آئے۔ جدا رب نے سڈ ماریا، اس درخت دے نیڑے ونجنا چاہتے ہیں مگر درخت پیچھا ہٹ ویندا، اللہ نے فرمایا فخلعنا علیک، اے جتیاں لہا چھوڑ، اے جتیاں اتار کے تے اس مقدس جگہ دوتے آ جا۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ گل یہ ہے بھئی جتھے مقدس، جتھے عبادت ہوئے، جتھے رب دا تذکرہ ہوئے، اس جگہ دوتے جتی لے جاونا شریعت نے منع فرمایا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ایسا جتیاں کتنے رکھنے ہیں؟ اگو۔ تو ایک قرآن یہ دسیندا ہے کہ مقدس جگہ دے اندر جتی بولو، مگر ہن حالات ایسے ہیں جے جتی باہر پئی ہوئے تو نماز نہیں ہوتی، تے نماز دے اگو جے جتی پولے رکھ کھلوئی ہے تو ہن اس بیت اللہ نوں منہ کرن دا کیڑا فائدہ ہے؟ پیغمبر ہے، عام بندہ بھی نہیں ہے، یہ پیغمبر کو رب نے عمل کروایا ہے، تے امت نو یہ سمجھایا ہے کہ مقدس جگہ دی عزت کرنا ہے مسلمانہ تے فرض ہے۔ اس واسطے فرمایا فخلع، اتار دے نعلیک، اپنی جوتے۔ وجہ کیا ہے؟ انکا، بے شک تو، بالواد المقدس، مقدس جگہ دتے آ چکا ہے، اتھے جے آونا ہی مینوں ملنا ہی تے جتیاں لہا کے آونا بہت ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کچھ مذہب والے ایسے بھی ہیں وہ دن جتی پا کے نماز پڑھ لیو تا ہی ہو وہی نہیں۔ چلو خیر، بہرحال موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا 40 دن تیرے گزر گئے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ کریم نے لکھیاں لکھائیاں تختیاں یا ورق یا جو بھی جس صورت دے اندر ہی وہ میرا رب ہی جاندا ہے، اللہ نے تورات والی کتاب انہاں نو عطا فرمائی۔ ہن موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے پچھلی قوم دے حالات دا پتہ، اللہ دا پیغمبر ہے، ایسا با کمال پیغمبر ہے جس نال اللہ ڈائریکٹ کلام کرے دا ہے، مگر اس نو اپنی پچھلی قوم دے حالات دا پتہ۔ تو ساڑھے مسلمان کے عدل بھی اے اکھاں تکن حضرت ہو رہی تا اے انے جے نوٹن چاہتے مدینے اپڑ ہوئی دے، الٹ کم ہے نا، اے ویکھن تا اے انے، اکھ بند کریں تا ڈائریکٹ مدینے اپڑ۔ اللہ دا پیغمبر ہے، زندہ ہے، ہم کلام رب نال ہے،
مگر ایسے عظیم الشان پیغمبر نو اپنی پچھلی قوم دی حالت دا علم نہیں ہے۔ ایک آدن بے قبرستان سلواراں پا کے گئے کرو کیونکہ مرد تلوں اللہ پاک بڑی رحیم و کریم ذات جو ہوئی، ورنہ مسلمان کلمہ اسلام پڑھ کے تے پھر خدا نو چڑھاونا، خدا دی شکایت کرنی، خدا نو بھوکنا تے وقت بھی او دی روٹی دا انتظام کرنا، اے صرف او رحیم و کریم ہی کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بھی نہ دسے آ کہ پیچھے تیرے کیا حالات ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا خُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے جڑی کتاب میں اللہ نے تینوں دیتی ہے، خُذْهَا بِقُوَّةٍ، اینو مضبوطی نال تھام کے رکھنا ہے، اس دے نال تعلق بڑا مضبوط جوڑ کے رکھنا ہے، اس اللہ دی کتاب نالوں تعلق نو کمزور نہیں ہون دیونا۔ اللہ نے جداں اے حکم فرمایا ہے، اللہ نے اس امت نو سبق دیتا ہے کہ پیغمبر واسطے بھی ضروری ہے کہ اللہ دی کتاب نال جڑ کے روے۔ اللہ دا پیغمبر بھی اپنے منصب نبوت دے اندر کامیاب تا ہونا ہے جداں اللہ دی کتاب نال مضبوط رہنا ہے۔ توال خود اندازہ لگاؤ پیغمبر دبی اللہ دی کتاب تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تب پیغمبر دے منن والے ادا اللہ دی کتاب تو بغیر گزارا کیویں ہو سکتا ہے؟ پیغمبر دی کامیابی اللہ نے اپنی کتاب دے اندر فرمائی، اللہ نے ثابت کر دیتا ہے تو خود بھی میں رب دی کتاب نال تعلق جوڑ کے رکھ تے اپنی قوم نو بھی دس اس کتاب دے مطابق جے زندگی گزریں دے گئے ہوئے تو میں اللہ دا اے وعدہ ہے آج توانو ملک مصر عطا فرمایا ہے جے اللہ دی کتاب دے مطابق رہے ہوئے تا ملک شام بھی میں اللہ نے دے ہونا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اے توانو مصر والی بادشاہی تو دے دیتی ہے، ویکھو وقت دا فرعون میں اس نو تباہ و برباد کر دیتا ہے تے جے کروڑ اس مملکت دے اندر میں رب دی کتاب دا نظام لے آئے، میرے پیغمبر دی سنت شریعت دے مطابق رہے ہوئے، میں اللہ دا وعدہ سغری کو ایک دن آونا ہے کہ توانو مضافات والیاں ریاست دا بھی مالک بنا چھوڑنا ہے، والوقت دا جڑا بھی ظالمان دا
ویسے اس نو میں تواڈے مقابلے دے اندر نیست و نابود کر دینا ہے، مگر میری شرط ہے خود آپ بقوہ، میں رب دی کتاب نال بے وفائی تساں نہ کریا ہے، ساری زندگی میں اللہ تواڈے نال بے وفائی نہیں کرنی۔ یہ سبق دیتا ہے اس امت نو، اور سپیشل پیغمبر نو حکم فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اللہ دے قریب جو ہو گیا عبادات ریاضات کر کے مینوں مزید رب دی کتاب تورات دا مطالعہ کرنا سمجھنا انہاں احکامات تے چلن دا کوئی فائدہ نہیں۔ نہیں نہیں، اس قرب نو، اس عزت نو، اس عظمت تے رفعت نو، اس نبوت تے رسالت نو، اس منصب نبوت نو اگر سنبھال کے رکھنا ہے تو او دے واسطے ایک کوئی ذریعہ ہے، اللہ دی کتاب نال دھوکا نہیں کرنا، اللہ دی کتاب نال تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ جویں جویں جڑدے ویسو انجے انجے پیغمبر نو بھی عزت ملدیاں ویسن، اس دی قوم تے امت نو بھی اللہ عزت نال نواز دے بڑا ہے۔ تو سانو رب نے کیڑی کتاب دیتی؟ قرآن کلام اللہ۔ ادے رہبر تے رہنما جڑا ہے وہ اللہ دے قریب ہویا کھلا ہے۔ پچھو جڑی قوم ہے وہ چونکہ وعدہ کر کے آئے ہن نہ انہوں نے آ کے آئے ہن کہ میں مہینے واسطے جا رہا، مہینے تو بعد میں واپس آ گئی سا، مگر وہ مہینہ گزرن دے بعد وہ لذت رب دی عبادات دے اندر اتنی آئی کہ انہاں 10 دیہاڑے ہور بھی لا دیتی۔ ہن قوم نے آکھیا بھی اس تا آکھیا ہی مہینے بعد میں آوینا ہے، دن ڈھیر گزر گئے نو واپس والے آ نہیں۔ ایتھے گل نو ایک نو سمجھو، کیونکہ قرآن جڑا بھی واقعہ ہے یا حکم ہے اس سچ رب لکھاں حکمتہ رکھی ہے۔ کوئی اگر قرآن نے کتے دا بھی ذکر کیتا ہے نا تو اس امت واسطے رب نے ہدایت دا خزانہ بڑھا چھوڑے ہے۔ قرآن دا کوئی حکم بھی فضول نہیں ہے۔ کتے دا ذکر ہے، مکھی دا ہے، مچھر دا ہے، یہ چیزاں تا یہودی جدہ سڑ دے آنا تو پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہیں یار سانو سمجھ نہیں آندی، تو آدھا ہے میں اللہ دا رسول ہاں، ادو آنا اے اللہ دی کتاب قرآن ہے تو گلنا ویج کتیاں تے مکھیاں دی کرے نا، ایڈی شان علی و ذات ہے تو کنیاں جیاں تے حقیر جیاں چیزاں دیا مثالہ دینا۔ یار سانو تا اے مثالہ سن کے شرم آندی ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مینوں شرم نہیں آندی کیونکہ اس مکھی نو تواڈے پیو نہیں بنایا، میں ہی بنایا تھا، مچھر نو ہی بنایا تو میں ہی بنایا، تو میں اپنی بنی ہوئی چیز دا ذکر کراں تانوں کیا شرم آندا؟ تواڈے کوئی پیو بنایا؟ میں اپنی بنی ہوئی چیز دا ذکر کراں یا نہ کراں تانوں اعتراض کرنے دا کیا ہے؟ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ما فوقہا، اس کتے نالوں بھی کئی گری ہوئی چیز بھی ہوئے تے میں او دیوی چا مثال دے وہاں تا توانو اعتراض کران دی ضرورت نہیں ہے۔ بعضے بڑے دانشور لوگ ہوندے تے سیانے تے سمجھدار او جی ممبر رسول تے بہ کے کتے دا نا نہیں لونا چاہیے۔ کیوں بھائی اے پلیت جی شائع ہے، مسجد بڑی پاک ہے، ممبر بڑا پاک ہے، تسا کتے تے سور دا نام لیندے ہو، اے اللہ دے گھر دی شان دے خلاف ہے۔ انہاں نو پان اوہ یہودیاں لی لگی ہوئی ہوتی ہے۔
مسجد تے ممبر نالوں مقدس تو او چیز ہے نا جس دے وچ رب نے ذکر فرمایا ہے. اس مسجد تے ممبر نو عزت دیتی تو اس مقدس قرآن نے دیتی ہے. اے دیدہ عزت دا تینو خیال ہے تے قرآن دے تقدس دا کوئی خیال نہیں. اگر اے ایڈی گھٹیا تے گندی تے غلیظ چیز آئی تا رب مقدس قرآن دا حصہ کیوں بڑھایا ہے؟ تو پھر اے اعتراض کرنا وہ یہودیاں والا ہویا کہ نہ ہویا؟ اسی طرح دوے طبقہ اٹھی سی وہ کیا سی؟ او جی ویکھو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آدن بے ادھتے موت آ گئی ہے. اے نبی دی گستاخی ہے. بے نبی تے موت آ گئی، نبی نو مردہ آکھنا ہے، نبی دی کیا ہے؟ بولو جا اے گستاخی ہے، بے ادبی ہے. یہ سوہنے پیغمبر تے یا کسے ہور پیغمبر تے لفظ موت بولنا پیغمبر دی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اہانت ہے. تو پھر سب تو پہلے تو گستاخی خود اللہ آپ پیغمبر دی کی تھی. اللہ جو خود پیغمبر نو مخاطب ہو کے آتا ہے. حالانکہ گل تا ایتھے ہی مک گئی آئی جدا اللہ کہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک ذی روح شاید اتے کے آمنی ہے موت ہے. گل تا ایتھے بھی ختم آگئی، ایتھے تا ہر شے آگئی. مگر ایو جائے اعتراض کرنے والے آتے اللہ نے انہوں جواب دیون واسطے انہوں دی اصلاح واسطے اللہ نے فرمایا انکا میت، انکا میت، میرا سونا محمد پاک تیرے تے بھی موت آونی ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جیڑے آج تیرے واسطے دعائی کریں دن معاذ اللہ شالا محمد مرے ہاتھ جان چھٹے آ. میرا سونا اے نہیں ہے کہ تیرے اتے موت آسی تے اے ساری زندگی تھائیں ودے رہ سے نہیں. انہم میتون، انہ دوتے بھی موت آونی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر دن قیامت دے اسا زندہ کر کے اٹھاونا ہے. پھر عند ربکم تختصمون، اتھے انہوں پتہ لگ سی کہ میں محمد نو شان کتنی آلہ دیتی آئی، محمد نو مقام کتنا آلہ دیتا ہا. اتھے انہوں پتہ لگ سی کہ پیغمبر دے پچھے چلن والے اللہ نے انہوں محمد دے سجے کھبے نال رلا کے کٹھے جنت داخل کرنا ہے. تے جنہ نے پیغمبر دی بے ادبی کی تھی انہوں ابو جہل نال رلا کے جہنم دا بالن بڑھا دے. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انکا، میرا سونا تیرے اتے بھی موت بولو آوری. تو ایک قرآن نے معاذ اللہ پیغمبر دی بے ادبی کی تھی. جیڑا بھی قرآن دا دشمن ہو سی وہ دعویٰ ہی کرے سی کہ میرے نال دا عاشق رسول. تو خیر بہرحال یہ وچ انجھے خارجی مسائل آوائندے ہیں. تو چونکہ مسئلہ جو قرآن دا ہوندہ ہے وہ دا سمجھاؤنا بھی فرض ہوندہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا ایک کتاب لے جا، تیری بھی تے تیری قوم دی اصلاح دا خزانہ ہے تو میں رب دی کتاب ہے. پچھو قوم نے آکھیا میں پیغمبر تک گیا تو ایتھے ایک حکمت رب نے سمجھائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جدہ بھی بندہ کوئی اجلت کام کردا ہے ہمیشہ نقصان علائی کرے دا ہے. بندے نو ہمیشہ وقت دا انتظار کرنا چاہیے. فوری فیصلہ
تو چونکہ انسان دے خمیر چے کان الانسان عجولا، جلد باز بڑا ہے. دوسرا یہ کان الانسان قطورن، تنگ دل بھی بڑا ہے، دا دل سوڑا بھی جلدی ہوئے لگ ویندا ہے. تو اللہ فرماندا ہے کامل درجے دا مسلمان وہ ہے جڑا ٹھہراؤ رکھدا ہے، تدریج رکھدا ہے، آہستگی رکھدا ہے، وقت دا انتظار کردا ہے. تو ایسے بندے واسطے میں رب ہمیشہ فیصلہ بھی سونا فرما دیتا ہوں. انہاں آکھیا بھی یہ تو پتہ نہیں اس آمن بھی ہے کہ نہیں. انہاں دے وچ ایک ودا حرامی سامری، سامری دا نا آئی، سامری دا مانا ہوتا دھوکے باز. تو آئی فراڈی، وہ اپنے اس دھوکے بازی دے اندر مشہور آئی. ہر قوم دے اندر کوئی نہ کوئی تو وچ ہوندے نہیں ہو جائے 94 بندے. وہ اگے ویکھی کھلوتا ہاں بھئی انہاں اللہ نے ہون دریا چ پار ہی کیتا ہے. وت بھی ایک قوم نو درباراں تے بتاں تے سجدے نظراں نیازاں چادراں چڑھاواں دے گے پکی ہوئیاں ویکھ کے تے انہاں دے منہ چ رفو وہن لگ گئیاں تے آکھیا نے کہ موسیٰ سانو ہی انج دا ہی رب دے جنوں اساں ویکھ کے عبادت کریے. وہ سامری انہاں دی کمزور رگ تا اگے ہی جاندا بھی انہاں نو تھوڑا جہا جے میں پھسلایا تے انہاں تلکنے چ دیر کوئی نہیں کرنی. اس آکھیا یار او تے گیا ادے پتہ نہیں اس آونا بھی ہے کہ نہیں. تسا انج کرو نا جیڑی تواڈی اندر خواہش آئے نا بھئی میں اساں بھئی ایک سامنے ساڈا مشکل کشا ہویا، میں تانوں جڑا ہے نا ایک طریقہ دسے نا. تو خیر بہرحال اس ساری قوم دے زیورات کٹھے کر لے، زیورات کٹھے کر کے پگھار کے اس نے ایک سونے دا مجسمہ بنایا جس دی شکل ایک وچھے دی گاں دے بچھڑے دی بنائی. اس ترتیب نال اس اونوں کھڑا کیتا کہ ہوا جدا او دے وچوں کراس ہون لگے ہاں نا تے او دے وچوں مختلف قسم دیاں آوازاں آندیاں ہن، کدی گاں والیاں، کدی بھکھے کٹے والیاں، کدی کچھ تے کدی کچھ تے کدی کچھ. او آکھیا ویکھو یار موسیٰ ادے انہیں دھکے کھاون گیا ہی دے، اصل رب تا ایک کھلائی دے. او اگے اس نو پتہ آ بے منہ چ انہاں دی رفو تا اگے ہی واندیاں راندیاں. انہوں موقع ملیا اس انجار مجسمہ بنا کے انہوں نے اس پاس لا دیتا. انہوں نے کہا واہ یا او جڑے او دی عبادت تے پوجا پاٹ وچ لگ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو انہیں ادھے دھکے تھوڑے کھاندا ودا ہے، وہ تو بھول کے ادھے گیا ہے، ادھے پتہ نہیں وہ کہیں نو ملن گیا. رب تا اصل ایک کھڑا ہے ساڑھے کو، او کہیں نو ملن گیا. تو قوم ساری تا پھر اس پاس نہ پلٹی. ہارون علیہ السلام انہوں نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اصلح انہاں دی اصلاح کرنی ہے اور فساد کرنے والیاں دا نال تو ساتھ نہیں دیونا. جیڑے تیرے نال رل جاویں تو انہاں دا ساتھ دیونا ہے، جیڑے شرک تے دنگا تے فساد پھیلاون والے ہوئے انہاں دا ساتھ نہ دے. قرآن نے لفظ بولے ہے مفسدین، فساد برپا کرنا لے. تو معلوم ہویا اصل فساد کیڑی شے چے؟ بولو نا یار، فساد دی جڑ کیڑی شے؟ شرک. شرک جو ہی ساریاں بریائیاں جنم لے دیا. ایک شرک دی لعنت تو بندہ بچ جائے، اللہ رفتہ رفتہ اس ایمان تے توحید دی برکت دی وجہ تو او دے کولو ساریاں برائیاں اللہ دور فرما چھوڑے. ایک شرک چ پھس گیا ہے تے انجے سمجھو او دے کولو ساریاں اچھائیاں رس گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جدا واپس ولے آئے تے انہاں نے ویکھیا کہ قوم تا ایک وچھے دی پوجا پاٹ کر رہی ہے. اور جی میں اج کل بھی ہندو مذہب دے اندر ایک مذہب گائے ماتا والا ہے. سارے ہندو ہی کو جائے نہیں، کچھ انہوں نے وچ اے بھی ایک ٹولا ہے گائے ماتا والا.
خیر بہرحال جدا واپس والے انہوں نے ویکھیا کہ یارو اتنے سال میں انہاں دے اتے محنت فرمائی ہے، محنت کرن دے باوجود نتیجہ اے نکلے ہے کہ انہوں نے اللہ دی عبادت تو رخ موڑ کے غیر اللہ دے اگے عبادات کرنیاں شروع کر دیتیاں ہیں۔ اللہ دے پیغمبر ہوئے تے شرک نو نجدہ وے کے آکھے چلو کوئی گل نہیں، جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے، اے پیغمبر دی غیرت برداشت۔ اللہ دے پیغمبر نو ایڈا غصہ آیا ہے، بڑا افسوس لگا ہے، اتنی دل دے اندر بے چینی تے بے قراری آئی ہے کہ انہوں نے کتاب دیاں تختیاں جڑیاں رب نے دیتیاں ایک سائیڈ تے جا رکھے ہے تے اس قوم والے پاسے ٹر گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے جدا من کے انہوں نے سمجھایا ہے، پہلے تک قوم بڑی ہیچر کے پیغمبر دے مقابلے چائی، پیغمبر نے جدا فہم و بصیرت نال بڑے سونے تے حکمت انداز نال سمجھایا ہے۔ قوم نو پتہ لگا کہ سامری تا ساڑے نال دھوکھا کر گیا ہے، فراڈ کر گیا ہے۔ او بھائیو آج بھی جڑے پیر توانو اج دے نظر آویں تے توانو آکھن کے پھوکا مرے نے آئے تے اندرو اسا کل کڑ چھوڑے نے آئے، اسا پھوکا ماریے تے اسا پہاڑا نو حلوہ بنا چھوڑے نے آئے، بیٹی نو بیٹا بنا چھوڑے نے آئے، اے ظالم بھی سامری نالو گھٹ کوئی نہیں ہے۔ اللہ دا پیغمبر جدا من کے اللہ دا پیغام سنا ہے، انہاں نو سمجھایا ہے کہ او نام مرادو اس نام مراد نے توانو دھوکے دے اندر مبتلا کیتا ہے۔ حقیقت اے جڑی مینو اللہ نے تورات دی صورت دے اندر عطا فرمائی ہے، توانو تھوڑی دیر تا انتظار کرنا چاہیے گا، اجلت چکی تھی نے اپنے نقصان کر بیٹھے ہو، تھوڑا جیا وقت دا انتظار تا کرو، اللہ نے توڑے واسطے تحفہ لوح محفوظ تو کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو ستا اس وچھے دے پیچھے مردے پے ہو، اللہ کریم نے تا توڑی دنیا اور آخرت دا سواران دا سمال تورات کتاب دی صورت دے اندر نازل فرمائی آئے۔ جس وقت انہاں نو سمجھایا گیا اس وقت انہاں دے جو چند مولوی تے پیران دا عقل جدا ٹھکانے تے آیا، آکھن لگے ساڑا قصور نہیں، سانو تا اس نام مراد سامری نے ساریاں گلہ سکھایا۔ اللہ دے پیغمبر نے انہوں بلایا، او دے سامنے وال انہوں اجدہ فرمایا، جا او نام مرادا شالا انہی تباہ و برباد ہوندہ رہ جائے، میری ساری محنت نو ضائع چکیتا ہی، او جڑا بچہ اس نے بنایا انہوں ساری قوم دے سامنے اگلا کے راکھ کر کے ساڑ کے سواگ کر کے انہاں دے سامنے دریا دے اندر لڑایا تاکہ او دی پوجا کرنے والے انہوں پتہ لگ جائے جیدی ایسا عبادت کریں دے آسے ہوتا اپنے وجود دوی مالک۔ او سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے، انہوں جلایا ہے، راکھ کیتا ہے، وال اسے نو سجدہ کرنے والیاں دے سامنے او دی راکھ نو اڑایا تے اس سمندر دے اندر سٹیا تاکہ جڑا کچھ انہاں دے دل وچ غیر اللہ دی عقیدت آئی او عقیدت بھی ختم ہو جائے۔ او سمجھ رہے ہو؟ تو مطلب کیا ہے؟ جلد بازی چ ہمیشہ بھی کیتا ہویا فیصلہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ دیہاڑے انتظار کر ویندے تو اس لعنت تو بچ جاوے گا۔ اور سمجھ رہے ہو؟ دوسرا مسئلہ قرآن نے سمجھایا ہے
کہ اپنا قائم مقام مصلی تے امام کھڑا کرنا ہوئے، وزارت دی کرسی تے بہاونا ہوئے، صدارت دی کرسی تے بہاونا ہوئے، تا اللہ فرمانا ہے وَل انج دا بندہ چون کے لے آئے کرو جس دے اندر تے باہر تے اعتماد کینو ہوئے۔ پوری قوم دے اندر ہور بھی تو مولوی ہن، نیک بھی ہن، مگر اللہ دے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نے ویکھیا ہے کہ جے میرا قائم مقام رہ کے میری جماعت نو میری قوم دی قیادت کر سکدا ہے تو او صلاحیت میرے بھرا ہارون دے اندر ہے۔ ہارون علیہ السلام فرمایا اصلح، ادا معنی اصلاح کر، اور دسو پیغمبر تا اگے بھی اصلاح لاؤندا ہے، پیغمبر تا اگے بھی خامی کوئی نہیں ہوندی، پیغمبر دے اندر تو اگے بھی خامی نہیں ہوندی، ہوتی تا اللہ نے ولادت تو اصلاح کیتی ہوئی ہوتی ہے، پیغمبر تا بے عیب تے بے مثال ہوندا ہے، تے اتھے اللہ جو فرمایا اصلح، مطلب کیا ہے؟ جتھے بھی قوم دے اندر کوئی غلطی ویکھے، کوئی جرم ویکھے، بد عملی ویکھے، بد کرداری ویکھے تو فوراً انہاں دی اصلاح کرنی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جیڑا قوم دا خیر خواہ ہوندا ہے او مصلح ہوندا ہے، تے جیڑا شر پسند ہوندا ہے او فتنہ باز ہوتا ہے، او مختلف قسم دے خرافات تے الزامات لگائیتا ہے، انہو ہو گیا تے او ہو گیا، اے فلانا ہو گیا، او فلانے نے ان کر چھوڑیا۔ جیڑا جماعت دا قائد ہوتا ہے او تماشا نہیں ویتا، بلکہ فوراً او دی اصلاح کرے دا ہے، فوراً او دے او خامیاں دور کرے دا ہے۔ اس وجہ تو جدہ موسیٰ کلیم اللہ آیا ہے، اس نے آدھیا نال پوچھیا ہے او میرا بھیرا ہارون، میں جو تیری ذمہ واری لگا کے گیا ہوں، تو چپ کر کے وکھرا ہو کے کیوں بہ گیا ہے؟ قوم جڑی ہے تباہ و برباد ہو گئی ہے، قوم منقسم ہو گئی ہے، کچھ اللہ دے پجاری بن گئے تے کچھ غیر اللہ دے پجاری بن گئے۔ معلوم ہویا جد قوم مذہبی فرقہ واریت شکار بن دی ہے، اس وقت انہیں سمجھو کہ قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ آنے نال اللہ دے پیغمبر نے ہارون پیغمبر نو فرمایا تیرے ذمے جو میں کم اعلایا گا، انہاں دی اصلاح کرنی ہے، انہاں نو کٹھا کر کے رکھنا ہے، تو والے ایک نکر چھپ کے کیوں بیٹھا ہے؟ آدھیا نال موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کھاڑی تے تلے رکھے ہے، ایک ہاتھ ایتھے رکھ کے انج چھپ کے تے ہارون دا منہ ات کرایا ہے۔ غصے دے اندر موسیٰ کلیم اللہ نے آکھیا ایک کم کے کیتی بیٹھا ہے۔ اس وقت ہارون پیغمبر نے فرمایا ابن او میرے ماں جایا پھرا، میرے نال انج سختی نہ کر، میرے نال اے جڑا سختی کرے دا پیا ہے اے میں جان کے نہیں کیتا، تو جو مینوں آکھیا کہ انہاں فسادیاں دی کئی گل بھی نہیں مننی، میں تا تیری انتظار دے اندر جے میں انہاں دے نال جنگ و جدال کریں گا تو آکھنا ہی قوم نو سنبھال کے نہیں رکھیا، میرے آمن دی بھی انتظار نہیں کیتی، میں تا تیری آمد دا منتظر رہا، کیونکہ اصل تا جماعت دا امیر تو آئے، میں تیری انتظار رہا۔
نانو تیری آمد دا یقین کوئی نہ آئی، مینوں تا یقین آئی کہ میرا پیغمبر میرا بھرا کدی جھوٹ نہیں بول سکدا۔ اے جڑے دادی ہاڑے اتے لگ گئے، اس سچوی رب دیاں حکمتاں ہونی آئے، میں وقت دا انتظار کرے دا رہ گیا۔ اس وجہ تو میرے نال سختی نہ کر، اے ساری قوم ایک پاسے ہو گئی آئی، چند بندے میرے نال رل گئے، دوے نمبر تے ساری قوم ویتھی کھلوتی آئے، میری گردن چھکی کھلوتا ہے، بندے دے سجن بھی ہو دل تے دشمن بھی ہو دل، جے میرے نال سختی کرنی آیا تا کلیاں کر۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ سارے ہی سجن نہیں ہوتے، تے میں تو تیرا بھیرا ہاں، جے میرے کو کوئی اونچ نیچ ہو ہی گئی ہے تو دشمنوں تو نہ ہسا، میرے نال وکھرے بہ کے کر لے۔ اس وقت تھوڑا جیا غصہ ٹھنڈا ہویا۔ میں اگے بھی تمہیں دسیا موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت دے نا، وہ دو لڑدے پے ہان تا چھڈاویں لگیاں بھی ایک دا راہ، جو ہاتھ پا کے تے ان چھڑیوں نے تے انہیں کھبا ہاتھ جو لگا نا قیمتی دے بتھاڑ دے، فقضا علیہ، وہ ڈٹھا دے اتھے ہی مر گیا۔ تو جلالی طبیعت تہائی موسیٰ علیہ السلام دی، ویدین آلی غصے دا اظہار کی تو نے ہارون علیہ السلام آکے بھائی جان میں تواڈی ایک تا حکم دے مطابق عمل کیتا ہے، دوسرا اے ہے کہ میں تیری واپسی دا انتظار کرے دا رہا، جڑا اصل حتمی فیصلہ کرنا ہے وہ تو میرے بھرا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اچھا پھر کمال ویکھو، موسیٰ علیہ السلام چھوٹا ہے تے ہارون، وہ سمجھے دے پے ہو، موسیٰ علیہ السلام چھوٹا ہے ہارون بڑا ہے، مگر ڈسپلن دیکھو، اگر قیادت دے زیر قیادت رہنا ہے تو پھر حکم اسے قائد دائی چلنا ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا بھائی جی اے ویکھ لے قوم دا حشر تیرے سامنے ہے، میں انہاں دی اصلاح کرنے دی ہر ممکن کوشش کیتی ہے، مگر انہاں نو خراب کیتا ہے تو سامری کیتا ہے، میرے نال تو ناراض نہ ہو، مینوں تو ہن ایک خطرہ پہ گیا ہا کہ اگر میں سختی کیتی تو اے قوم میرے نال لڑائی واسطے تیار ہو گئی سی، اے منقسم ہو گئی سی، میں تیری حکمت تے بصیرت دا منتظر ہم کہ تو آت تو جو انہاں دے متعلق اچھا فیصلہ کرے، میں تو منتظر تیرے فیصلے دا۔ باقی رہ گیا اچھا پھر لفظ آندہ ابن انج نہیں فرمایا یا اخی اے میرا بھائی، ہارون علیہ السلام بھی کہو میری ماں دا جایا، میری ماں دا جایا، یعنی دکھ اتنا آیا ہے، درد اتنا آیا ہے، او جی میں حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نبی علیہ السلام گئے تو انہاں فرمایا فَإِنْ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، عائشہ بندہ جو ہویا بندے دا پیر پھسل سکدا ہے، جے کر کوئی غلطی شلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ تو معافی مانگ لے، میں بھی تیرے حق وچ اللہ دے اگے دعا کرے سا۔ او جڑا مدینے دے اندر افواہ پھیل گئی آئی کہ معاذ اللہ عائشہ بدکار ہے، اتنی ہوا جو چلی تو سونے پیغمبر نے آ کے فرمایا ان المم، تھوڑا جی اگر کوئی جھکاؤ دل وچ آیا بھی ہے تو اللہ کو معافی مانگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا بھائی کوئی اور بندہ کرے آ تو او دا حشر تو وقت اللہ ہی جاندہ ہے، میں او دا کہ کرنا ہے، مگر ایک گل جو کرنا اللہ سونا محمد الرسول اللہ جن دے متھے نو ویکھن وچ میں سکدی راندی ہاں، مینوں اتنا دل وچ دکھ آیا کہ مینوں انج معلوم ہویا جویں کسے نے میرا جگر چیر چھوڑیا ہوئے،
سونے محمد نے جدہ میرے متعلق یہ آکھا نا بھی اگر کوئی ہو ہی گیا ہے تو اللہ کو معافی مانگ لے. حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماندی نے مینوں اتنا غم آیا کہ مینوں یوسف دے پیو دا نا ہی بھول گیا. بھئی یوسف علیہ السلام دے پیو دا نا کیڑا ہے؟ حالانکہ یعقوب علیہ السلام. یعنی غم اتنا آیا کہ مینوں یوسف دے پیو دا نا ہی بھول گیا. تو بھرا نے جدہ سختی کیتی ہے غم دل لے چاہیا درد اتنا آیا. بھرا نے ساکھیا آکھے میرا ماں جایا تو تھوڑا جیا خیال تا کر جے سختی کرنی ہے تا وکھریا کر لے. جگہ ہنسائی تا نہ کرنا دشمنانو خوش تا نہ کر. تو مطلب کیا ہے اگر اپنے کولو لغزش ہو بھی جائے تو انہوں قوم وچ گندا نہ کر انہوں وکھریاں سمجھا. ہو سکتا ہے تیرا تنہائیت سمجھاونا او دے واسطے رب ہدایت دا سبب بنا چھوڑے. تو ایک طریقہ سکھایا قرآن پاک نے. بازی انجی ہوتا ہے بندے کو لوگ ہو ہی دی. آخر انسان جو ہے لاچار ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے. تو بازے بندے اس وجہ تو زد تے اڑ ویندے ہن کہ اے مینوں کلیاں نہیں کر سکدا. اے جو چوں بندے اج مینوں گندا کیتا میاں گل تو ہوتی ٹھیک آئی مگر مینوں وکھرے ہی تو سمجھا سکدا ہے. اس زد پیچھے بندہ زد تے مر ویندا ہے ہدایت والے پاسے نہیں آتا. تو اس واسطے ہارون علیہ السلام نے فرمایا بھائی جان تھوڑا جی خیال کرو. اے خوش ہو سن بے اسا چنگی اگ لائیے کہ ہن دوئیں بھرا بھی آپس وچ پھٹ گئے. تو اللہ دے قرآن نے سمجھایا اس ساریاں آیات دے اندر اور سارے اج دے درس دے اندر ایک سبق ملے ہیں. دو چیزاں قرآن نے سمجھائیں. ایک تو یہ ہے کہ بندے دوتے وقت اچھے برے آندے رہ ویندن جلد بازی نہیں کرنی بلکہ رب دے فیصلے دا انتظار کر. جلد بازی. دوسرے نمبر تے رب نے سمجھایا ہے کہ ہر موقع تے جے کامیابی لینی ہے تو خذھا بقوہ. اللہ دی کتاب نال تعلق مضبوط رکھو. جتھے بھی بد امنی دا خطرہ ہوئے اس نو اگر مٹاونا ہے تو رب دی کتاب دے احکامات نال. ویکھو پوری قوم دی تباہی تے بربادی بالکل کنارے تے آئی. اس دی ونج کے اصلاح پیغمبر نے اللہ دی کتاب نال فرمائی آئے. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے قومانو جے عروج ملدا ہے تا رب دی کتاب نال. جے ذلیل و رسوا ہوندی ہے تو رب دی کتاب نو ٹھکراون نال. رب نے پیغمبر نو بھی فرمایا ہے کہ اپنے مشن دے اندر جے تو کامیاب ہونا ہے تکائیں سورت جوی میری کتاب نالو پھوٹ کے رانا. اللہ عمل دی تو